رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات اسمگلنگ کا کیس ANF کے لیے اب ٹیسٹ بن گیا ہے۔ اس معاملے پر بات کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کی اہلیہ نبیلہ ثنا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نبیلہ ثنا صاحبہ صاحبہ کافی ٹائم ہو گیا، ظاہر 10 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، مگر آپ کی جماعت کے مختلف لوگ ہیں جو مختلف کیسز بھگت رہے ہیں، مگر اقوام متحدہ کو لکھنا کیا وجہ بنی اس کی کہ آپ اقوام متحدہ کو لکھ رہی ہیں؟ ابھی تو پاکستان کی عدالتوں میں کیس چلنا ہے، کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ بھائی میں نے تو پہلے چیف جسٹس کو نوٹس بھی دیا تھا کہ آپ یہ نوٹس لیں، اس لیے کہ رانا صاحب کی کچھ تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو میڈیسن وغیرہ دے رہے تھے، اس لیے وہاں پہ ڈاکٹر بندیشہ آتا تھا رات کے ٹائم، تو رانا صاحب نے اس کو بولا تھا کہ مجھے انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو ویکنس ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو میتھی کوپال کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، جو کہ انہوں نے وہ نہیں لگایا، کچھ اور چیز کا لگایا، اور ساتھ ہی ان کو نیند کی گولیاں دینی شروع کر دی تھی۔ تو جب میں نے ان کی وہ طبیعت دیکھی، اس کے بعد میں ٹیوزڈے کو مل کے آئی ہوں، تو شکر الحمدللہ اس دن تو ان کی طبیعت ٹھیک تھی، لیکن جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں نا مجھے بھائی، اب تو مجھے ان عدالتوں پہ اعتماد تو ہے، لیکن وہ اعتماد یا وہ نہیں میں کر سکتی کہ مجھے رانا صاحب کی زندگی زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اپنے طور پہ موٹر وے پولیس والوں سے میں نے سب سے وہاں سے جا کے پوچھا بھی کہ اس طرح کسی کی لڑائی ہوئی تھی، کسی سے منشیات نکلی ہیں، کوئی بندہ پکڑا گیا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ مجھے ویڈیو وغیرہ دے دیں، یہ مجھے کلپ دے دیں یہاں سے کیمرے کے، نہیں وہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے سامنے PSO کا ہے پٹرول پمپ، پھر میں وہاں پہ گئی، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا بھائی آپ کوئی چیز تو آپ کی ریکارڈنگ ہوگی نا، تو آپ ہمیں اس دن کی ریکارڈنگ دکھا دیں 1 جولائی کی۔ تو انہوں نے پہلے تو میری بات کرتے رہے، پھر وہ چپ کر گئے، انہوں نے کہا بہن ہمارے کیمرے خراب ہیں۔ تو بھائی اب مجھے بتائیں اور میرے پاس کیا راستہ رہ گیا تھا ادھر اپلیکیشن نہ بھیجنے کی؟ مجھے ان اداروں پہ تو کوئی یقین نہیں ہے۔ مگر گئی اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بات بتائی، تو کیا انہوں نے ایسی بات بتائی جس کی وجہ سے آپ کا یقین کم ہو گیا ہے، بھروسہ کم ہو گیا؟ کیا ایسی باتیں بتائی رانا ثناء اللہ صاحب نے؟ انہوں نے بھائی مجھے یہی کہا کہ وہ جب ہم لوگ راوی ٹول کے پاس پہنچے ہیں نا، ایک راستہ ٹھوکر کی طرف جاتا ہے اور ایک بابو صابو کی طرف جاتا ہے، کہتے ابھی ہم لوگ پیچھے ہی تھے تو ایک دم سے 15-16 ڈالے آ کے انہوں نے روکے ہیں گاڑی کے، کہتے میں سویا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا، گن مین نے اور ڈرائیور کو مجھے ایسے لگا کہ جیسے وہ کوئی بات کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں، تو کہتے انہوں نے ان دونوں کو پکڑ کے پیچھے لے گئے ہیں۔ تو کہتے اگر میرے پاس 2-3 منٹ بھی ہوتے تو میں نے میڈیا کو وہاں پہ بلا لینا تھا سب کو۔ ایک دم سے کہتے انہوں نے دروازے کھولے اور 4 بندے اندر بیٹھ گئے ہیں، تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی ان کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ نیب کے آفس کے پاس سے لے کے گزرے ہیں نا، تو تب میں نے ان سے پوچھا ہے کہ بھی نیب تو گزر گیا، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو تب انہوں نے بتایا کہ ANF کے آفس میں ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کو۔ تو رانا صاحب نے کہا ان کو ایسے ہی کہا کہ تم لوگ وہ ادارے کو بدنام نہ کرو اور اس ادارے کا منہ کالا نہ کرو، یہ حرکت مت کرنا جو تمہارے گلے پڑ جائے۔ تو انہوں نے پھر کوئی بات نہیں کی، کہتے پھر وہ مجھے لے کے وہاں پہ پھر انہوں نے جا کے آفس میں بٹھا دیا ان کو، پھر کہتے کہ آدھے گھنٹے بعد وہ مجھے نیچے لے کے آئے ہیں جدھر حوالات تھی ان کی، تو کہتے وہاں پہ 2 بیگ پڑے ہوئے تھے، ایک بلو کلر کا اور ایک ریڈ کلر کا، تو ایک میں چرس تھی ایک میں آئس تھی، تو وہ سب آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ کون سی چیز رانا صاحب کے اوپر ڈالے۔ تو جو چرس تھی وہ کہتی وہ بیگ بڑا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بیگ ان کی ڈگی میں نہیں پورا آئے گا، تو پہلے پھر انہوں نے کہا آئس ڈال دیں، پھر انہوں نے کہا نہیں 15 کلو ہیروئن ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر۔ تو کہتے جب یہ ختم کی انہوں نے بات، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ 2 منٹ کے لیے حوالات میں کھڑے ہو جائیں، ہم نے آپ کی تصویر لینی ہے۔ تو رانا صاحب کہتے کہ میں تصویر نہیں کھنچوا رہا تھا، نہ میں حوالات میں جا رہا تھا۔ تو جب کہتے انہوں نے میرے بہت منتیں کی کہ نہیں رانا صاحب آپ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہماری مجبوری ہے، ہم نے تصویر اوپر بھیجنی ہے۔ کہتے پھر میں نے وہ تصویر اپنی مرضی سے ان کو تصویر دی۔ تو اب آپ بتائیں میں کیا کروں، کس پہ اعتبار کروں؟ میں موٹر والے میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، یہاں کی کوئی حکومت کا بندہ کوئی رسپانس نہیں دے رہا۔ پھر میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ عامر بندیشہ جو بندہ ہے وہ رات کو ان کو جا کے ڈرگز دے رہا ہے، ان کو کوئی ایسی میڈیسن دے رہا ہے، کسی نے نوٹس لیا ہے؟ میں نے رانا صاحب کی جان عزیز ہے، میں نے جان تو نہیں دلوانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں۔ ہم لوگ بھی پریشان ہیں، یا تو کوئی مجھے ایسی چیز بتا دیں، اگر تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ظاہری بات ہے ہمارے پاس اگر کوئی ثبوت مجھے دکھائیں گے، مجھے کریں گے، تو ہم لوگ بھی تو رانا صاحب سے پوچھنے والے بنے نا کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا ہے۔